ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نور کیا ہے۔ قرآن کے اندر جو نور کا ذکر ہے وہ نور اصل میں ہے کیا؟ نور کو کئی طرح سے لوگوں نے ادراک کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن قرآن بھی تو کچھ کہتا ہے۔ ہم اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کچھ سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، عقل جو ہے نا، علم علم اور عقل جو ہے، اسی کا ایک کنڈیشن ہے۔ نور بھی اسی کا ایک کنڈیشن ہے۔ جیسے علم سے آپ کوئی علم حاصل کر لیتے ہیں تو مثلاً کیا آپ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، کوئی دماغی طور پہ آپ جس چیز کو ادراک کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں علم۔ لیکن اس علم کو اگر دل سے، آپ کا دل میں اتر جائے کوئی بات، دل کو منور کر دے، وہ علم جو ہوتا ہے وہ نور ہوتا ہے۔ ہم قرآن میں بھی دیکھیں گے کہ نور کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اب مثال کے طور پہ، عقلی طور پہ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سارے کانسیپٹ ایسے ہیں کہ ڈاکٹر کو تو پتہ ہے علم کے طور پہ کہ اس نے پڑھا ہے، اس نے کچھ حاصل کیا ہے، عقل استعمال کیا ہے، اور کچھ کتابیں پڑھ کے، کچھ پریکٹیکل کر کے، کچھ یعنی فزیکلی پریکٹس جو کر کے جو کچھ حاصل کرتے ہیں اس کو تو علم کہتے ہیں۔ لیکن یہ علم جو ہے ایک ثبوت والے علم ہے، یعنی دنیا میں اس کو سمجھنے کے لیے اس کے فزیکل باڈی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن نور کو آپ صرف سمجھ سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج۔ مثال کے طور پہ میں چھوٹے سے دو تین مثال دیتا ہوں، جیسے کہ پاک ہونا، یعنی وضو کر کے پاک ہو جانا، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ پاک کیا چیز ہے، طہارت کیا چیز ہے؟ اس کو ادراک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیسے پاک ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کیسے حاصل کرتے ہیں۔ تقوی، تقوی کیا چیز ہے؟ یہ پاک ہونا، برکت ہونا، تقوی حاصل کرنا، یہ سب نور ہے۔ اس میں نور کا عمل دخل بہت ہے۔ نور کے بغیر یہ بالکل مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ علم کے دلیل سے اگر مانگیں گے تو علم والے تو اس کو نہیں پہچان سکتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو دل کی جو تعلق ہے، یعنی کہ بعض اوقات آدمی ایسا دیکھتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی جواب ہے، اگر کسی نے سوال کیا اور دل اس کا گوارا نہیں کر رہا بولنے کا، تو یہاں دو چیزیں دیکھیں، اس کے ذہن میں ایک سوال ہے اور دل اس کا گوارا نہیں کر رہا کہ وہ سوال کرے۔ تو یہ جو دل کی بات ہوتی ہے نا، یہ دل میں نور ہوتا ہے۔ تو نور کو لوگ بڑھاتے ہیں، یعنی کہ تقوی والے جو اللہ، اور نور اس کو ہی ملتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے۔ اچھا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بھی نور سے مخاطب کیا گیا ہے، تو اس کو بھی ہم قرآن میں دیکھیں گے۔ تو ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ وضو میں، وضو کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو مطلب نہا لینا، جیسے علم کی بات ہے کہ نہا لیا آدمی تو نہا کے صاف ہو گیا، لیکن پاک ہونا، غسل میں جو فرائض ہے، جو وضو میں فرائض ہے، اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اس کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ کتاب کو جو پکڑتا ہے اللہ کی کتاب کو، اس کو سمجھ میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ آتا ہے، اور جو جتنا اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے اس کے دل اتنا ہی منور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے نور کا چھوٹا سا ڈیفینیشن۔ ابھی ہم قرآن میں بھی اس کو دیکھیں گے کہ قرآن میں نور کو کیا بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک تو نور کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ سورہ توبہ ہے، 9 نمبر، اس کا 31 آیات ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے نور اللہ کا اپنے منہ کی پھوکوں سے، لیکن اللہ مکمل کرے گا اپنی روشنی کو، خواہ کتنا ہی ناگوار گزرے ان کافروں پر۔ یعنی کہ ایک ایسے، جیسے آج کل کے چل رہے ٹرینڈ کہ دین کو نہیں ماننا ہے، کتاب کو، کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے تو بہت سارے انہوں نے اپنے مرضی سے سوال بنا کے لے کر آئے کہ اس کو ہمیں جو ہے نا پروف کر کے دکھا دے، وہ پروف مانگ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان سے کہتے ہیں کہ اے نبی، یہ تو ان سے بھی بڑی بڑی ڈیمانڈ کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ وہ کہتے تھے فرشتے نازل کیوں نہیں ہو رہے تمہارے ساتھ، ہمیں اللہ کو دکھا دو ڈائریکٹ۔
تو یہ تو ایسے لوگ ہمیشہ سے رہتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ان کا تو مقدر خراب ہے۔ لیکن جو سمجھدار ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے سمجھانا، اور جو لوگ چاہتے ہیں، اچھا اس میں دونوں باتیں، چونکہ انسان کے اندر فری ول ہے، یعنی کہ وہ ہاں بھی کر سکتا ہے اور نہ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی چیز کا انکار کر سکتا ہے اور اقرار کر سکتا ہے۔ اگر وہ اقرار کرتا ہے، اگر وہ اللہ کی جستجو میں لگا رہتا ہے، اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کو اور قریب سے قریب تر کر لیتا ہے اور اس کے دل کو منور کر لیتا ہے۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہے نا ذکر میں حاصل کرتے ہیں اپنے روشنی کے دل کو منور کرنے کی، بہت سے لوگ تلاوت میں، بہت سے لوگ اپنے پریکٹیکل زندگی میں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور اس کے دل بھی منور ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کے دل منور ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں حضور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا پروٹوکول ہے کہ آپ سنیں گے تو بڑا حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا پروٹوکول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں، یہ سورت نمبر ہے 61 کا 5 ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل۔ اچھا میں اردو میں پڑھ لیتا ہوں۔ اردو میں عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف تصدیق کرنے والا ہوں اس حصے کا جو مجھ سے پہلے موجود ہے، یعنی تورات کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ موجود ہے، میں اس کو تصدیق کر رہا ہوں، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، اس کا نام احمد ہوگا۔ دیکھیں یہ پروٹوکول ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سو سال کے بعد آنے والے ہیں، تو وہ پہلے ہی اپنے انجیل میں فرما رہے ہیں اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں کہ بما انزل من قبل، آپ کو ایمان اس پہ بھی لانا ہے جو اس کتاب سے پہلے بھی ہے، لیکن اس کا کنڈیشن ہے کہ وہ کتاب کس کنڈیشن میں ہونی چاہیے۔ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ آج کل کا لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن پرانی گاڑی کی بھی قیمت ہوتی ہے، ونٹیج کار جس کو کہتے ہیں۔ اگر وہ اصلی کنڈیشن میں ہو، بھلے وہ 100 سال پرانی ہو، تو نئی گاڑی سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، لیکن کنڈیشن شرط ہے، اس کی کنڈیشن اچھی ہونا ہے، وہ اپنی موجودگی جس کی حالت ہے، ایک ایک چیز جینین لگا ہوا ہونا چاہیے، وہ ہو تب ہی اس کی قیمت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں پہیا کسی اور کا، اسٹیئرنگ کسی اور کا، چیچس کسی اور کا، انجن کسی اور کا لگائے تو وہ کباڑ ہے، کباڑے میں جائے گا وہ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنی کتاب ہے ان پہ بھی ایمان لانا ہے، لاتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں بشارت دینے آیا ہوں اور اللہ کی طرف سے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ تو ہوا ایک۔ ابھی ہم دوسرا دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور کیا فرماتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پروٹوکول کے ساتھ خود بھی بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں، اے نبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک، اردو میں پڑھ لیتے ہیں، اے نبی بے شک ہم ہی نے بھیجا ہے تم کو گواہ بنا کر بشارت دینا۔ اچھا اس میں بھی بشارت کا ذکر تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں بشارت دینے آیا ہوں، اور یہ اللہ کہہ رہے ہیں گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کی اجازت سے، اور بنایا ہے تم کو روشن چراغ، سراجا منیرا۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ میں نے تمہیں روشن، نور جو ہے نا وہ سراج منیرا، منور بنا کے بھیجا ہے۔ یہ تو ہوا نمبر 2۔ ایک نمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی، دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں، تیسرے تک۔ اور ان کا پروٹوکول آپ شان دیکھیں میرے نبی کا، کیا شان ہے، پروردگار نے کیا شان دیا۔ یہ 5 کا ہے 14، سورہ مائدہ کا 14 ہے۔ اے اہل کتاب، بلا شبہ آ گیا ہے تمہارے پاس
ہمارا رسول جو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ، اس میں سے جو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، اور درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے، بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب مبین. ٹھیک ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ نور، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے ساری چیز بتایا. اب دیکھیں، نور کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے پہچانا کہ وہ بھی نور ہیں. نور سے مطلب ہے ان کے پاس جو علم تھا، جو اللہ نے دیا تھا، جو اللہ نے ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو علم دیا تھا. جبھی تو وہ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں مدینہ ہوں علم کا، پورا ایک شہر ہوں علم کا. لیکن وہ علم کون سی علم ہے، وہ کیسا علم ہے، کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، یہ تقویٰ کیسے اختیار کیا جائے گا. اور یہ عام زندگی میں جو لوگ ایویڈنس مانگتے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کہاں ہے، تو ان سے کیسے بات کر سکتے ہیں آپ. اس کے لیے انسان کو صرف اور صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا راستہ سیدھا. کیونکہ یہ لوگ جو ہے بکواس کرنے والے ہیں، اور یہ شروع دنوں سے بکواس کرتے آ رہے. کئی پیغمبر آئے، سب کے ساتھ ان لوگوں نے کئی طرح کے مذاق کیا، بکواس کیا. ان کو ہمیں کسی کھاتے میں، کسی گنتی میں نہیں ڈالنا ہے. اپنا راستہ سیدھا صراط مستقیم پہ چلتے رہنا ہے، اور اسی میں سے آپ کو نور ملے گا اور اللہ کی قربت. جس نے اللہ کی قربت کو پا لیا، جس نے اللہ کو راضی کر لیا، وہ بہت کچھ اس دنیا میں دیکھ سکتا ہے، بہت کچھ سمجھ سکتا ہے. وہ چیزیں جو ایک علم والا، یعنی دنیاوی علم والا، وہ اس کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا ہے. یعنی کہ وہ علم والا جو دنیاوی علم ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے دل میں منور ہو، لیکن وہ ایک منور دل والا جس کے پاس نور ہو، اللہ کا علم ہو، وہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو دنیاوی علم بھی ہوتا ہے. تو اس کو ضروری ہے، لیکن ان کے لیے نہیں ہے. تو ناظرین، یہ ہے علم کے بارے میں اور نور کے بارے میں. ابھی ہم اس کو اور مزید غور کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ اللہ نور السماوات والارض. تو اس کو ضرور پڑھیں آپ. یہ بڑا زبردست چیپٹر ہے نور کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض. پھر نور کو ڈیفائن کیا ہے کہ وہ ایک چراغ ہے، وہ ایک قندیل ہے، ایک فانوس ہے، اس کے اندر ہے ویسا ہے، مبارک درخت کے تیل ہے، زیتون ہے. اس کے بارے میں بہت کچھ بڑا ڈیفائن سے جو ہے نا، بڑے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیان کیا نور کو. اچھا، ایک چیز غور کر لے کہ جو کچھ آپ کو سمجھ میں آ جاتے نا، یعنی کہ جو آپ کے دماغ میں آ گیا، جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ اللہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ اگر خلق ہو گیا آپ کے دماغ میں، تو اللہ جو ہے وہ نہیں ہے. یعنی دماغ میں جو پیدا کر لیا آپ نے، تو اللہ وہ نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. آپ پیدا نہیں کر سکتے دماغی طور پر، اس کو کوئی شکل نہیں دے سکتے کہ اللہ کیا چیز ہے. تو اگر نور کی بات کریں تو نور کیا چیز ہے؟ تو نور اصل میں جو ہے نا اللہ کا علم ہے. اور علم جو ہے نا، وہ علم کے ہی بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہے ساری دنیا کی کائنات، سب کچھ، زمین و آسمان سب کچھ ان کے علم میں ہے. کوئی ذرہ برابر کوئی چیز اس کے علم سے ہٹ کے حرکت نہیں کر سکتا. ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت زبردست طریقے سے پکڑ زور ہے. ہر چیز پر، ہر چیز انڈر کنٹرول ہے اللہ کے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اور اسی علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نور. اب نور کیا چیز ہے؟ اب نور کو سمجھتے ہیں. یہ صرف غور و فکر سے ہی ملتا ہے. اگر آپ غور کریں گے اللہ کی آیات پہ، آیات کا مطلب تو ایک تو قرآنی آیات ہے، اور آیات کا مطلب ہے نشانی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہو؟ کیا آسمان میں کوئی شگاف نظر آیا تمہیں کہ تم درخت کو نہیں دیکھتے، تم پہاڑ کو نہیں دیکھتے؟ یہ سب تو اللہ کی نشانی ہے، سب اللہ کی آیات ہیں. ستاروں کے چال، چاند، سورج، زمین، سمندر، ہوا. جب تک آپ اس پہ غور کریں گے، اور جتنا زیادہ غور کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو اتنا زیادہ علم ملے گا. اور علم کون سا؟ نوری علم.
ناظرین ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے ایسے بیماری ہیں جس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ انسان کو دو چیزوں سے بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے باڈی جو ہے، جسم جو ہے وہ دنیا سے بنایا، دنیا کے مٹی سے، لیچ سے، کھن کھناتی ہوئی مٹی سے، ٹھیکرے کی طرح مٹی سے، ڈسٹ سے، سب یعنی دنیاوی چیز۔ اور اس میں دوسری جو چیز ڈالی ہے نا وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمانی یعنی کہ روح۔ تو اگر روحانی بیماری ہے تو اس کا علاج آسمان سے ہے، کیونکہ وہ جو شے ہے، وہ جو چیز ہے وہ آسمانی ہے، تو اس کا علاج بھی آسمانی ہے۔ اگر کسی کو جن پکڑ لے، بھوت پکڑ لے، میں ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تو اس کو کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتا، اس کو ایک عالم جس کے دل منور ہے، نور ہے جس کے، وہی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، اور منٹوں میں، یوں، یعنی اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھ جائے اور پورا پینل بیٹھا کے وہ مہینوں لگا دیں گے لیکن اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ وہ جب علاج اگر کریں گے، اگر روحانی علاج کے لیے صرف جو روح ہے وہ ہے اللہ کا کلام کے اندر، یہیں سے اس کے علاج ہے۔ جسمانی بیماری کا، تمام بیماریوں کا، اس دنیا چونکہ جسمانی جو ہے دنیا کی بنی ہوئی ہے، مٹی سے بنی ہے، تو اس دنیا میں اس کا علاج موجود ہے۔ تو جس کا علاج ہی دنیا میں موجود نہ ہو، پہلے تو اس کو سمجھ لے کہ وہ کیا ہے، وہ بھی تو ہے کوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ تو جب تک انسان غور و فکر نہیں کرے گا، دنیا کو نہیں دیکھے گا، اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا کہ ایک انسان ہے، بالکل ہر چیز اس کے اندر، کوئی چیز کمی نہیں ہے، اس کی روح نکل گئی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ 10 منٹ پہلے لے آتے تو میں بچا لیتا، 10 منٹ کے بعد کیا مسئلہ آ گیا؟ جسم میں تو کوئی چیز بھی کمی نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے، بچا لو۔ لیکن یہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، یہ ان کے سمجھنے کی بات ہی نہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں جو ہے نا دماغی فطور ہے۔ یہ سوال اپنے خود ذہن سے، قرآن فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں، ذہن کو، اور کہتے ہیں کہ تقوی والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو نور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دل کو استعمال کرتے ہیں، دل سے ادراک کرتے ہیں۔ جبھی تو جیسے قرآن کی ایک آیت ہے کہ آنکھوں سے دیکھنے کی، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایک آیت اتار دیا کہ لا تدرکہ الابصار ویدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ آپ ان آنکھوں سے اللہ کو ادراک نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہے کہ آپ دل سے اللہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب تک آپ کے پاس دل روشن نہ ہو آپ نہیں سمجھیں گے۔ آپ ان جیسے لوگوں کے جیسا نہ بنے جو بکواس کر رہے ہیں کہ اللہ کو لا کے حاضر کرو اور دکھاؤ۔ آپ نور کی تلاش میں نکلے، صراط مستقیم کی طرف چلے۔ ایک کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے پاس موجود ہے، کمپلیٹ، کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو چلائیں۔ آپ کو کیسا چلنا ہے، آپ یقین کریں آپ بالکل چینج ہو جائیں گے، بالکل فریش۔ آپ کو مینٹلی طور پہ آپ کو اتنا سکون ملے گا اور سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، اور وہ جو آپ سمجھ رہے ہوں گے نا، وہ اصل چیز ہے، اس میں اتنا مزہ ہے، بھلے کسی کو آپ نہ سمجھا سکیں، یعنی کہ ذائقہ ہے نا۔ اب میں کیا بتاؤں کہ آپ کسی کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی خوشبو سونگھ لی ہے نا، اس خوشبو کو کیسے لکھ کے کیسے بتائیں گے آپ؟ اس کے جو اسمیل ہے، اس کے جو فریگننس ہے، اس کو آپ لکھ کے کیسے بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ تو اسی طرح جس طرح، حالانکہ وہ محسوس کرنے والی چیز ہے، تو آپ بھی جب قرآن کو غور کریں گے تو آپ خود بخود محسوس کریں گے، آپ کے دل کے اندر کتنا فرق آتا نظر آئے گا، آپ کتنے دل میں جو ہے نا نور کو بھر چکے ہوں گے، آپ کو خود اس کا ادراک ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ بھلے اس کو ڈیفائن نہ کر سکیں لیکن آپ کو سب کچھ سمجھ میں آئے گا۔ یہ بکواس بھی سمجھ میں آنے لگا ہے کہ لوگ کیا خرفا کر رہے ہیں، کیا بکواس کر رہے ہیں، اور اچھی بات بھی آپ کو سمجھ میں آنے شروع ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنا آیات خود سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ناظرین میری تو ریکویسٹ ہر ویڈیو میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کو قرآن سے قریب کرنا ہے، اور کیا بات ہے ان لوگوں کے، کتنا خوش نصیب ہوں گے جو اولئک المقربون، جو اللہ کے مقرب ہوں گے، کہ اللہ کے نور ان کے دل میں ہوگا۔ طریقہ آپ استعمال کریں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں کہ آپ کس طریقے سے اللہ کا قربت حاصل کر سکتے ہیں۔
انسان دنیا میں پریکٹیکل کر کے، یعنی کسی کا ہیلپ کر کے، کسی کی مدد کر کے، اللہ کی خوشنودی، دل میں خوشنودی رکھ کے اگر کچھ کام کرتا ہے نا، تو وہ بھی مطمئن ہوتا ہے، اس کے بھی دل میں نور آتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ نے کسی 5 آدمی کو دعوت دیا ہے تو پیسے کس کے خرچ ہو گئے؟ آپ کے۔ لیکن اس 5 آدمی کو کھلانے میں آپ کو اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ جو خوشی آپ نے محسوس پیسے خرچ کر کے حاصل کیا نا، یہ عقل والے نہیں سمجھ سکتے، علم والے، نور والے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خوشی کیا چیز ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ کسی کے یہاں دعوت کھائیں، کچھ اچھے دوستوں میں بیٹھ کے کھانا کھا لیں، تو وہ کھانا کھانا آپ کو 2 4 دن، 4 دن، 5 دن، ایک ہفتہ آپ کو یاد رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی پہ پیسے خرچ کر کے کسی کو کھلایا، جو آپ نے خوشی محسوس کی نا، وہ مہینوں اور سالوں آپ کو یاد رہے گا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں سمجھنے والا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ کوشش کریں گے اور مجھ سے بہتر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں تو ناچیز ہوں، کوشش کی تھی میں نے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ نور کو سمجھنے کی، اور میں بہت کچھ ذہنی طور پہ ابھی مجھے یاد بھی نہیں ہے، یقین کریں، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ ضرور اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور نور حاصل کریں۔ نور بہت ضروری ہے، اور یہی چیز آپ کو کامیابی۔ نور کے اور بھی قرآن میں آیات ہے، ایک آیات میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ بھٹکے ہوئے ہوں گے، یعنی بچھڑے ہوئے ہوں گے، کسی کو نہیں پہچان رہے ہوں گے، تو نیک لوگ جب چل رہے ہوں گے نا، تو کچھ سائڈ میں کھڑے گناہگار کہیں گے کہ اپنا نور مجھے دو۔ اگر اس آیت کو، میں آیت ابھی بھول گیا، مجھے یاد نہیں، میں نے اس کو ڈھونڈا نہیں تھا، اگر اس کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو بہت کچھ پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سا نور ہے جو وہ مانگ رہا ہے۔ اور اس میں ایک زبردست یو ٹرن ہے، اس میں وہ کہتے ہوئے نیک ہوتے ہیں کہ تم لوٹ جاؤ اپنے نور کے پاس۔ اس کا مطلب اتنا گہرا ہے کہ لوٹ جاؤ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ آپ لوٹ کے دنیا میں قرآن کو وہ پڑھ رہا ہے اس وقت جو دنیا میں موجود ہے، مرا ہوا آدمی نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے لوٹ جاؤ، تم لوٹ جاؤ اپنی دنیا میں اور وہاں نور تلاش کرو اپنے لیے۔ آپ دیکھیں، بات ہو رہی قیامت کی، اور وہاں پہ ایک نیک آدمی کیا کہہ رہا ہے گناہ گار سے کہ لوٹو، یعنی واپس آؤ دنیا میں، اور دیکھو اس دن سے بچو جب تم کسی کا محتاج ہوگے کہ مجھے نور دو، حالانکہ نور دینے والی چیز نہیں ہے۔ تو اگر آپ بھی پڑھنا شروع کریں گے، آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملیں گی، ایسی ایسی آیات میں، ایسی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ دل کو منور کر دینے والی آیات اور سکون دینے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کو قریب پائیں گے آپ، ایسا لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ بالکل، آپ اس کو کوشش کر کے دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو بالکل مزہ آ جائے گا، یقین کریں۔ تو آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔